آئے بات کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کی۔ وہ مستقبل نہیں جو ڈالر اور روپے کی دوڑ میں لپٹا ہوا ہے، بلکہ وہ مستقبل جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے بچوں کی۔ وہ بچے جن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جان کی حفاظت، تعلیم کی حفاظت اور معصومیت کی حفاظت۔ بچوں کا بچپنا ان کا حق ہے، جس کے محافظ آپ، میں اور ہم سب ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ وہ چیز ہے جسے اس ملک میں بہت ہی صفائی سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم سے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ہی ملک، ہمارے ہی معاشرے اور یہاں تک کہ خدا نخواستہ ہمارے ہی گھروں میں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی جرم یا گناہ کو مٹانے کا اول قدم یہ ہے کہ اس کی شناخت کی جائے اور اس کو شرم کے جھوٹے اندھیروں سے نکال کے سامنے لایا جائے اور مجرم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اس جرم کی سزا عام کی جائے۔ زیادتی، ہراسمنٹ یعنی کسی کو اپنے انداز گفتگو یا ان اپروپریٹ ٹچز سے ہراساں کرنا، جو کہ فزیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز اور جسمانی یعنی سیکشول ابیوز کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ سٹیٹسٹکس کی۔ جب واٹس ایپ پہ کوئی میسج یہ کہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز انجیکشن لگا کے پیشنٹس مارتے ہیں اور اس کے لیے انہیں امریکہ سے $3000 ملتے ہیں، تو وہ ماننے میں ہمیں مشکل نہیں ہوتی۔ تو امید ہے یہ آفیشیل ریسرچز ماننے میں بھی نہیں ہوگی۔ ساحل آرگنائزیشن کی 2018 کی ریسرچ کے مطابق صرف ایک سال میں 3800 بچوں کو سیکشول ابیوز کا شکار بنایا گیا، یعنی کہ ہر دن 10 سے زائد بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو صرف وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے، یعنی حقیقی نمبر اس سے کافی بڑا ہوگا، کیونکہ کافی سارے لوگ اپنے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتی رپورٹ ہی نہیں کر پاتے۔ یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یونیسیف کی ریسرچ کے مطابق آج تک ورلڈ وائڈ جتنے بھی چائلڈ ابیوز کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے 52% لڑکیاں اور 48% لڑکے ہیں۔ بی بی سی اردو کے مطابق فروری 2018 میں نیشنل اسمبلی میں پیش کیے گئے سٹیٹسٹکس کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں 10,629 لڑکیوں اور 7,242 لڑکوں کو سیکشول ابیوز کا نشانہ بنایا گیا۔ کیا ہمیں صرف انجان لوگوں سے ہی محتاط رہنا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک دنیا بھر میں چائلڈ ابیوز کے جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے 70% مجرم جاننے والے ہوتے ہیں۔ وہ رشتہ دار، وہ ہمسائے، وہ کزنز یا وہ فیملی فرینڈز جن کے خلاف آواز اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ کسی انجان کے خلاف ہوتا ہے۔ جب مجرم کوئی جاننے والا ہو تو وکٹم کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتا بھی دیا تو میری بات کوئی مانے گا ہی نہیں، یا الٹا رشتوں کے رکھ رکھاؤ کی خاطر مجھے ہی چپ کرا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 20% ہمارے گھروں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی گھریلو ملازم، ڈرائیورز، مالی وغیرہ، اور باقی صرف 10% اجنبی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم بالکل نہیں جانتے۔ ہمارے ملک کا ایک اور بہت بڑا کھلا راز ہمارے مدرسوں میں ہونے والی بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں۔ مولویوں کی ہمارے معاشرے میں بہت عزت اور روب ہے۔ مدرسوں میں جانے والے عام طور پہ نچلے طبقے کے غریب بچے ہیں جو ملک میں 30,000 سے زائد مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ساحل جیسی NGOز اس کے خلاف کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں، لیکن اس پہ کوئی جامع ریسرچ نہ ہو پانے کی وجہ مولویوں کو ملی ہوئی پولیس کی طرفداری ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے خلاف کیس تک نہیں رپورٹ کر پاتے، اس پہ انصاف ملنا تو دور کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ 2017 میں ایک 9 سالہ بچے کو کہروڑ پکا کے ایک مدرسے میں اس کے استاد نے زیادتی کا نشانہ بنایا، لیکن ان کے روب کی وجہ سے اس کی ماں پروین، جس نے لڑنے کی کوشش کی تھی، انہیں پیسے دے کر چپ کرا دیا گیا۔ میں کمرے سے رو رہا تھا، میں نے کہہ رہا ہے بھی تو بھائی نے بتایا تھا، گھر بتایا، میں تمہیں گواہ کر دیں گا، پھانسی چڑھا دیں گا، مار دیں گا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ یقین نہ کریں تو میں آپ کی اٹینشن ان سٹوریز کی طرف لے جاتا ہوں جو منظر عام پر آ کر مشہور ہو کر پھر ختم بھی ہو گئی۔ پہلی مثال تو آپ سن ہی چکے ہیں۔
اس کے علاوہ قصور میں چائلڈ پورنوگرافی یعنی بچوں کو لے کے جسمانی زیادتی کی ویڈیوز بنا کر سپلائی کرنے کا بزنس، جو کہ 2006 سے 2014 تک چلتا رہا، 2015 میں منظر عام پر آیا اور پھر اس بات کو بھی بڑی خاموشی سے دبا دیا گیا۔ کچھ مہینے پہلے ہی سعادت امین نامی شخص، جس کے کمپیوٹر سے 6 لاکھ ایسے ہی بچوں کے ساتھ سیکشول ابیوز کی ویڈیوز اور پکچرز برآمد ہوئیں، ایک ایسا شخص جو انٹرنیشنلی وانٹڈ ہے، اس کو پاکستان ہائی کورٹ نے بیل پر رہا کر دیا۔ زینب، وہ ننھی معصوم بچی جس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے جان سے مار دیا گیا، اس کے خلاف پورا ملک بول اٹھا تھا، مگر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ صرف ایک سٹوری ہے۔ ہر سال 3800 سے زائد بچے ایسی ہی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان سب باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سالو کرنے سے پہلے اسے ایکسیپٹ کیا جائے کہ یہ مسئلہ ہمارے ہی ملک میں، ہمارے ہی معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا کیسے ہے۔ ہمارے ملک کا قانون اس جرم کو پہچانتا ضرور ہے، جیسے حال ہی میں مارچ 2020 میں زینب الرٹ بل پاس ہوا، جس کے تحت پولیس کو ہدایت کی گئی کہ بچے کی گمشدگی کے 2 گھنٹے بعد ہی رپورٹ بنا دی جائے، اور اس کے علاوہ ایک ہیلپ لائن اور خاص ڈپارٹمنٹ کو بھی بنایا گیا جو گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے کا کام کرے گا۔ یہ بل پاس تو ہو گیا ہے، اب امید ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کنٹرول کشمیر نے بھی ایک بل پاس کیا، جس کے تحت جسمانی زیادتی کی سزا کیسٹریشن یعنی جنسی صلاحیت کو ختم کر دینا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اس جرم کو روکنے کا سب سے پہلا قدم خود کو یعنی ہم بڑوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور پھر اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ خود کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک بہت ہی اہم حصہ اپنے قریب لوگوں اور خاص طور پہ بچوں میں سائنس کی شناخت کرنا ہے کہ شاید وہ کسی مشکل میں ہوں، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کا حصہ بنا کر سکھائیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ ان کے ہاتھوں میں وہ ہتھیار دیے جائیں تعلیم کے، اعتماد کے، کہ وہ خود اپنے سب سے بڑے محافظ بن جائیں۔ ایسا کرنے کے کچھ آسان طریقے یہ ہیں۔ بچوں کو ان کے جسم کے بارے میں اور اس کی حفاظت کے بارے میں ایک چھوٹی عمر سے ہی آگاہی دی جائے۔ ان کو جسم کے ان حصوں کا بتایا جائے کہ جن کو دیکھنے یا ہاتھ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور خدا نخواستہ ایسا ہونے کی صورت میں انہیں فوراً شور مچانا ہے اور والدین کو بتانا ہے۔ ان کو جسم اور بات چیت کی حدود قائم کرنا آنی چاہیے جن کو کوئی پار نہ کر سکے، یعنی فزیکل اور وربل باؤنڈریز رکھنا آنی چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رشتہ بنانا ہے کہ انہیں ہم سے کوئی بات کرتے ہچکچاہٹ نہ ہو۔ انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ماں باپ ان کی بات کو اہمیت دیں گے، نہ کہ ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ جیسے اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جائے اور وہ کسی بڑے کو بتا دے تو مدد کے بجائے آپ وہاں کیوں گئے یا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا جیسے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ خطرناک جگہ یا سچویشن میں آپ کا بچہ آپ کو صاف الفاظ میں یہ نہیں بتا پائے گا کہ وہ بے چین اور غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے، جیسے مثلاً کسی رشتہ دار کے گھر یا اسکول یا مارکیٹ یا کسی دوست کے گھر میں۔ ایسے میں بہت اہم ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان کوڈ ورڈز یا ایسے طے شدہ الفاظ ہوں جن کے سہارے وہ آپ تک اپنی تکلیف بیان کر سکے اور آپ اس کی مدد کو جا سکیں۔ بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ انہیں صرف اجنبی لوگوں سے نہیں بلکہ رشتہ داروں، دوستوں، گھر میں کام کرنے والوں اور یہاں تک کہ اساتذہ سے بھی یعنی ہر شخص سے محتاط رہنا ہے۔ ان کے گرد موجود لوگوں سے چکنا رہیں اور کسی پر بھی غیر معمولی اعتماد نہ کریں۔ کسی شخص یا جگہ کی طرف اپنے بچے کی بے چینی کو نظر انداز کر کے اس کو کسی معاشرتی فرض پورا کرنے پر مجبور ہرگز نہ کریں۔ کسی بھی رشتے جیسے چچا، تایا یا کوئی اور بھی کے احترام اور اس کے ساتھ وابستہ خاموشی میں ایسے نہ باندھیں کہ وہ گھٹ کے رہ جائے۔ ہمارے بچے ہم پر خدا کی ایک امانت ہیں، ان کی حفاظت کریں۔